9 अप्रैल 2022 को जब पाकिस्तान में चलती हुई गवर्नमेंट को गिराया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये हदायत मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन करवाए जाएं, और उन्होंने माजरत कर ली कि हम इस तैयार नहीं हैं इन इलेक्शंस के लिए, हम नहीं करवा सकते। उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या ऐसी सूरत हाल अगर कनाडा में हो तो क्या होता है। क्या इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो हर वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार रहे? तो इसका जवाब कनाडा की हद तक तो मुझे यस में मिला, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ तो कनाडा में वोटर का क्या रोल है, वोटिंग सिस्टम कैसे चलता है, कैनवसिंग कैसे होती है, इलेक्शन का तरीक़ाकार कैसे होता है, कितनी किस्म के इलेक्शंस होते हैं, पार्टी लीडर का क्या रोल है इलेक्शंस में और बाद में, इस सब पे हम बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। मैं हूँ रुबीना फैसल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैनेडाज़ डायरी विद रुबीना फैसल। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे जिस वजह से ये मैं वीडियो बना रही हूँ कि क्या कनाडा में अगर ऐसी सूरत हाल हो कि इलेक्शंस करवाने पड़े तो क्या। तो जो इलेक्शंस कनाडा है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे है, तो वो क्या तैयार रहता है? इसका जवाब है यस। वो पूरा साल कोई भी जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शंस हो या रेफरेंडम हो, उसके लिए तैयार होता है, क्योंकि वो पूरा साल अपडेट करते रहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ इलेक्टर्स को, और वो ट्रेन करते रहते हैं न्यू रिटर्निंग ऑफिसर्स को, और अब हज़ारों जो टन्स में मटेरियल है इलेक्शंस का वो रेडी रहता है। फील्ड में ये रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल पोलिंग स्टेशंस, ये यहाँ पर हम पोलिंग स्टेशंस बना सकते हैं या पोलिंग डिवीजन्स क्या कर सकते हैं। तो फील्ड में रिटर्निंग ऑफिसर्स का बिफोर इलेक्शन ये काम होता है, यानी वेली यानी खा रहे होते, काम कर रहे हैं। और अगर आप जब भी इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेडी होते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ इलेक्टर्स जो होता है ये लिस्ट प्रोड्यूस करता है वोटर्स की, जिसको इलेक्शंस कनाडा यूज़ करता है। और ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ इलेक्टर्स है ये आपका अपडेट होता रहता है, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, और ये कनाडा इलेक्शन एक्ट के तहत जो भी डाटा शेयरिंग का एग्रीमेंट होता है उसके तहत ये चल रहा होता है। अगर ये नेशनल रजिस्टर से जो प्रोविंशियल के इलेक्शंस हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, फेडरल के तो ऑब्वियसली, तो ये सब इलेक्शंस जो हैं, किसी टेरिटोरियल इलेक्शंस हैं, वो सब आप डाटा इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये रहता है, अब ये अपने आप को अपडेट करता है। कहाँ से करता है? कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। जब आप और भी 2-3 रिसोर्सेज हैं, जैसे इमिग्रेशन जब आप लेके आते हैं तो एक टिक मार्क आपको करना होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जेंडर है, आपकी रेजिडेंस का एड्रेस है, वो हम शेयर कर सकते हैं, तो आपको यस टिक करना होता है। तो उसके तहत फिर ये एक तो वो होता है, एक कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जब आप टैक्स रिटर्न करवाने जाते हैं तो तब भी एक 2 क्वेश्चंस होते हैं कि आप कैनेडियन सिटीजन हैं, तो अब वो यस। और अगर उसके बाद, क्योंकि जो कनाडा का सिटीजन है जिसको सिटीजनशिप मिल गई होती है, परमानेंट रेजिडेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिटीजनशिप जिनको मिल गई होती है, जो सिटीजन हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें टैक्स रिटर्निंग आपके उसमें ही कि आप कि ये इंफॉर्मेशन हैं तो ये क्या हम शेयर कर सकते हैं, तो वो भी आपको यस टिक करना होता है। कनाडा के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है 17% वोटर्स ऐसे आते हैं एक साल के अंदर कि उनको अपनी इंफॉर्मेशंस अपडेट करनी होती हैं। तो उसके लिए भी आप डायरेक्ट जाते हैं, उसके वेबसाइट्स पे जाते हैं और अपने इंफॉर्मेशंस को वहीं पे अपडेट कर सकते हैं कि ये हमने एड्रेस चेंज हुआ किसी का, यानी अगर तो यानी अगर आपका वोट चेंज हो गया है, उस आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी में चला गया है, तो आप खुद अपडेट कर सकते हैं उसको। वो हाल नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके वोट उठाकर कहीं के कहीं फेंक दिए, आपका घर कहाँ पे और आप वहाँ पे, आप ऑनलाइन जाकर खुद उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। और रजिस्टर करने का भी यही तरीका है, आप नए वोटर हैं तो आप जिस इलेक्शन है, सपोज वेडनेसडे को ये इलेक्शन है, तो आप ट्यूसडे तक, चाहे सैटरडे को है, संडे को है, चाहे वेडनेसडे को ही हैं, तो आप उस ट्यूसडे तक, ये लॉ है, उस ट्यूसडे तक शाम 6 बजे तक आप अपनी जाकर उसको एंटर कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और यही अगर आपने मैनुअल करना है तो वहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट करवा के उसको पोस्ट कर सकते हैं, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इलेक्शन कमीशन को। दूसरा भी तरीका है कि आपने वोट कैसे डालना है, आपका वोट रजिस्टर है। जैसे अभी इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल, तो हम गए, बस हमारा वोट एड्रेस चेंज था, हमारा उधर भी घर था, हमने मिसागा में डालना था वोट, तो बस हमने, क्योंकि वोट चेंज कर दिया गया था, लेकिन हमने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया कि नहीं हमारा जो है एड्रेस अभी यहीं का है, तो हम वहीं पे वोट कास्ट करना है। तो वहाँ पर हमने बस वहीं पे, यानी ड्यूरिंग इलेक्शन
بس جا کر اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا اور ہمیں ہمارا ووٹ وہیں پہ اسی ٹائم رجسٹر ہوا اور ہم نے وہیں پہ جا کر کاسٹ کیا. ایک بیلٹ پیپر جیسے ہر جگہ ہوتا ہے، اس میں 4-5 جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں اس میں آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ ٹک کیا، اس کو فولڈ کیا اور جا کر اس پرسن کو پکڑا دیا جو اے وی ایم مشین میں اسی وقت آپ کا اس کو انٹر کرتے ہیں اور اسی وقت آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے، الیکشن کا دن ختم ہوا، اسی اگلے منٹ میں کاؤنٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے بیکاز آف دیٹ ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کے لیے عمران خان چیختے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. اور حیرت کی بات ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلے گی اور ہمارے ملک میں ابھی تک ای وی ایم نہیں ہے. آپ کے پاس ایٹم بم تو ہے لیکن آپ کے پاس ای وی ایم نہیں ہے. تو آپ کا یہ آپ کا پاس آ گیا، آپ کی ووٹنگ کا رزلٹ آ گیا. اب ہوتا کیا ہے، اب ای وی ایم کی وجہ سے اب یہ بھی نہیں کہ آپ کو آر ٹی ایس کی طرح جیسے پاکستان میں ہے ڈاؤن ٹائم کوئی چاہیے یا آپ کو فارم 45 کی کوئی ایشوز ہیں یا ریگنگ کے ایکیوز کریں، یہ جھگڑے بھی نہیں ہیں. وننگ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ آپ کو آ کر پھر وننگ سپیچ دے گا، اور جو لوز کر گئی ہے پارٹی وہ اس کی لوزنگ سپیچ ہوگی. اور یعنی ایک جو ہارا ہوا گھوڑا اور ایک جیتا ہوا گھوڑا آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ تقریر کریں گے، دونوں کریں گے، ڈفرینٹ سینیریوز میں کریں گے لیکن کریں گے. اچھا، اب جو ہارنے والا ہے پارٹی کا لیڈر جو ہار گیا، جس کی پارٹی ہار گئی ہے، وہ اسی وقت ریزائن دیتا ہے پارٹی کو، اور یعنی لیڈرشپ سے ہٹ جاتا ہے کہ یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کر سکوں، یہ پارٹی چلا سکوں، اور اس میری جگہ کسی اور کو لے لے. اور اس کے بعد پارٹی میں جب الیکشنز ہوتے ہیں نیو لیڈر کے لیے تو وہ کانٹیسٹ کر سکتا ہے، لیکن نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے. یعنی وہ ایلیجبل ہے کانٹیسٹ کے لیے کہ وہ دوبارہ آ جائے، لیکن وہ کرتا نہیں ہے. اور ان کیس جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ریزائن نہیں کرتا تو جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس کانسٹیچوئنسی کے، وہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو، پارٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب بیڑا غرق آپ نے ہمارا بھی کیا، کیونکہ آپ فیس تھے پارٹی کا، آپ کی وجہ سے ہم ہارے، تو ہم نے تو بڑی محنت کی ہوئی تھی اپنے کانسٹیچوئنسی میں، لیکن آپ کا چونکہ نہیں تھا تو آپ کے فیس کی وجہ سے جو ہے نا ہم ہار گئے، تو آپ ریزائن کر دیں. تو وہ پھر کہتے ہیں تو پھر اس کو پھر سے یہ نہیں کرنا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے جو الیکشن سے پہلے کی میں آپ کو بات کرتی ہوں کہ تو بعد کی بات ہے، اور پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ کا جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ 3 ٹائم کم از کم الیکشن سے پہلے ڈیبیٹس میں جاتے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کانسٹیچوئنسیز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی ڈیبیٹس میں جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگوں کی نظریں لگی ہوتی ہیں وہ پارٹی لیڈرز پہ لگی ہوتی ہیں. تو وہ اس یہ نہیں ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کے وہاں پر کچھ بلیم گیم چل رہی ہے، یہ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں، نہیں، وہ آپس میں وہ کویسچنز وہ والے ہوتے ہیں جو اس الیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا انہوں نے اگر آلریڈی وہ گورنمنٹ میں ہیں تو ان کو جواب دہی کرنی پڑتی ہے، اور اگر آگے جانا ہے تو پالیسیز کیا رکھنی ہے. تو اس قسم کے پھر لوگ اس ڈیبیٹس میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یعنی لیڈر کا مطلب لیڈر ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ ان ڈیبیٹس میں ان کویسچنز کو اچھی طرح آنسرز کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا مائنڈ وہ ڈیبیٹ سن کے بدل لیتے ہیں کہ اچھا نہیں، کنزرویٹو کی یہ پالیسی اس کے بارے میں آئے گی، لبرلز کی یہ آئے گی، این ڈی پی کی یہ ہے، تو اوکے ہم اس کے طرف چلے جائیں گے، اس کا لیڈر نے اس بات کا یہ جواب دیا ہے. یعنی وہ بڑا امپورٹنٹ ایک رول پلے وہاں پر اس لیڈر، یہ لیڈرشپ کوالٹی اس ٹائم سمجھ میں آتی ہے کہ وہ باقی لوگوں سے ڈیفرنٹ کیوں ہے، کہ اس نے اس وقت کھڑے ہو کر جو جواب دینے ہیں وہ بڑے میٹر کر رہے ہوتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے ایک یہ بات ہے کہ کینویسنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ جا کر کمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بورڈز بھی لگاتے ہیں، سب کمپین چل رہی ہوتی ہے، جو بھی آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اپنی کمپین کے لیے آپ کرتے ہیں، ہر قسم کی کینویسنگ. آپ ان کو کنونس کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بائی نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی مانیٹری فائدہ دوں گا. ایون آپ یہ بھی نہیں کہتے، نارملی اس کو برا یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ جی میں فلاں ووٹنگ کے دن پہ آپ کو رائڈز دے دوں گا یا بسیں بھر کے یا ایسے گو کے. اب ساؤتھ ایشین کمیونٹیز میں ایسا کچھ ٹرینڈ آ رہا ہے، لیکن نارملی اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی رائڈ بھی آفر کرے.
اور ایک اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کینیڈا کے جو ہاؤس آف کامن ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں 338 سیٹس ہیں، 338 ٹوٹل سیٹس ہوتی ہیں، جس میں سے 120 سیٹس جو ہیں وہ انٹیریو کی ہیں، 78 کیوبیک کی ہیں، اور 42 بی سی کی ہیں، برٹش کولمبیا کی، یعنی یہ 3 بڑے صوبے مل کے 70% پارلیمنٹ کا کرتے ہیں۔ باقی جو 30% ہے وہ 3 ٹیریٹوریز اور 7 جو صوبے باقی بچ کے ہیں وہ ان کی سیٹس ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اس طرح انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ جیسے اب سسکیچون کی میں مثال دیتی ہوں کہ وہاں پر اگر 34 سیٹس ہیں تو جو اب کی لبرل گورنمنٹ ہے ہماری، اس کے پاس وہاں کی کوئی سیٹ نہیں ہے۔ تو اور اسی طرح البرٹا میں ہے، اس میں 34 میں سے صرف 2 سیٹس لبرل کی ہیں۔ تو اس طرح صوبے انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں سارے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو بیلٹ کے حوالے سے، ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نارملی ریگولر الیکشنز میں آپ کا ڈے ہے اور اس دن آپ جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ایڈوانس پولنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کے پاس ٹائم نہیں ہے ویکینڈ پہ یا ویک ڈیز میں اگر پولنگ ہو رہی ہے تو آپ ویکینڈ پہ کسی دن جا کر کچھ ڈیز اناؤنس کرتے ہیں جس میں جا کر آپ اپنا ووٹ پہلے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی جو سہولت ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپوز آپ نہیں چل کے جا سکتے، آپ بیمار ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ وہیں سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کر آپ اس کو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس موبائل ریٹرننگ آفیسر خود آئے گا ایک وٹنس کے ساتھ، اور وہ آپ کا ووٹ آپ کے پاس سے کاسٹ کروا کے لے جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ معلومات جس میں مجھے یہ بتانا ضروری تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام ہی یہ ہے، اس کو تیار رہنا چاہیے ہر قسم کے الیکشنز کے لیے۔ ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ووٹرز ایکچولی ووٹرز ووٹ جب ڈالتا ہے تو وہ بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے، لیکن اس کے ووٹ کی تبھی ویلیو ہوگی جب وہ نہ خریدا گیا ہو اور نہ اس کو دھمکایا ڈرایا گیا ہو، وہ ووٹ جو ہے وہ خود چل کے اپنی مرضی سے آپ تک پہنچے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو پاکستان کے میں نہیں اپلائی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن چاہیے، لوگوں کو اسی طرح ڈٹ جانا چاہیے جیسے وہ آج کل مختلف معاملات میں ڈٹ رہے ہیں۔ تو پھر پاکستان کے بہت امید ہے کہ یہ جو پہلا سٹیپ ہے جمہوریت کا، پارٹی لیڈرشپ، ووٹر سپورٹر اور آپ کا جو سسٹم ہے ووٹنگ کا، ان کا بہترین ہونا کتنا ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔